میں پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے نا رضا صاحب، سب سے پہلے تو ذرا مجھے اس بیک ڈور مطالبات کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ بنتا ہے پی ٹی آئی کا، اور دوسرا ذرا رسپونڈ بھی کر دیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کہ آپ لوگوں نے بڑے غلط طریقے سے ٹریٹ کیا، جہاں لوگوں پہ باقاعدہ طور پر شیلنگ وغیرہ کی اور دھرنوں کو جس طرح ختم کرنے کی کوشش کی آپ نے، پلیز اس کو رسپونڈ کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو پہلی جو گفتگو ہو رہی تھی بیک ڈور مذاکرات پہ، وہ ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے وہ خواہش بھی یہی تھی، فرنٹ پہ تو کی نہیں، بیک ڈور پہ کیسی مذاکرات ہوئی، کیا بات چیت تھی، اگر اس کو یہ اون کیوں نہیں کرتے؟ اون کریں نا، میرے خیال میں علامہ صاحب اس کو اون نہیں کرتے، اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تنزئی صاحب نے اس کو پسند نہیں کیا، کھلے عام اس پہ انکاری ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی شروع میں انکاری تھی نا، ہماری تو ملاقات ہی بھی ہوئی، ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، اگر ان سے کوئی سیاستدان مل کے بات کرنا چاہتا ہے تو جب وہ بات کے نتائج یا بات کی تفصیلات سامنے آئیں گی اس پہ گفتگو کر لیں گے، ان سے ملنا تو کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی لفے میں بلایا ہوا ہو اور انہوں نے 2 منٹ مانگے ہوں گے، سر 2 منٹ ہمیں ہماری کوئی بات کرنی ہے، کچھ ہماری عرض سن لیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سن لی ہوگی، اب ہمیں تو نہیں معلوم کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، کوئی بری بات نہیں ہے، کر لیں، لیکن مذاکرات وہاں پھر سوچ لیں کہ پھر آپ نے وہاں مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ علامہ صاحب تو اس سے خوش نہیں ہے اوپنلی، کل بھی میں نے سنا تھا علامہ صاحب بڑا اچھا موقف نہیں اس سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے، اگر پولیٹیکل گفتگو ہے تو اس سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے، سیاسی لوگ ہی سیاسی مسائل کا حل نکالے نا، یہ تو بلا شکوہ ہے سر۔ وہ ان سے کوئی یا خدا کو مانے، اور کیا انہوں نے کیا بات کرنا تھا کہ مگر رضا صاحب آپ نے کوئی راستہ بھی کوئی نہیں چھوڑا نا، بات کرنی تھی جو اگلے انہوں نے فیصلہ ڈھونڈے، سیاسی بات نہیں کرنی تھی انہوں نے، اور کیا کرنا، اور فیصلہ کو کی کیا قابلیت ہے، کوئی قانونی مشورہ دینا تھا انہوں نے، کوئی آئین پہ گفتگو فرمانی تھی، سیاسی بات کرنی ہوگی نا، سیکیورٹی ذرائع کہہ کے کہا گیا صرف سیکیورٹی کے امن و امان کی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ ریلیف کیا مانگنا ہو، یہ کہ نہیں کوئی نہیں بات ہوئی، ایک ہی ریلیف ہوگا اگر مانگا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں مانگنا بھی چاہیے، وہ خان صاحب کی رائے مانگی ہوگی اور کیا مانگا ہوگا، اچھا اب ذرا ہمیں ہوگا نا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو بھی ذرا دوسری رسپونڈ کر بات دیں۔ یہ جو کراچی کے حوالے سے گفتگو ہے، میں نے جب وہ دھرنے وہاں دیے گئے، دھرنا دینا، پرامن دھرنا دینا علامہ صاحب کا، ہر پاکستانی شہری کا رائٹ ہے دے، لیکن جب ان دھرنوں سے پورے پاکستان میں جب روزمرہ کی عوام کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے معمولات اگر متاثر ہوں گے اور لمبے عرصے تک ہوں گے، یہاں تک کہ ایئرپورٹ کے رستے یا دیگر کاروباری مراکز میں اگر وہ سب بند ہو جائے گا تو پھر ریکویسٹ کی گئی تھی نا، آلٹرنیٹ جگہ بھی آفر کی گئی تھی، اور جہاں تک علامہ صاحب فرما رہے ہیں میری نالج میں نہیں ہے گولیاں چلنے کا، ہاں کہیں پہ لاٹھی چارج ضرور ہوا ہے اور زیادتی بھی ہو گئی ہوگی پولیس سے، پولیس ظاہر ہے جب مجمع کو ڈسپرس کرتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، وہ صوبائی حکومت اور ان کے لوگ بیٹھ کر آپس میں بات کر کے افہام و تفہیم سے حل کر لیں گے، لیکن گولیاں چلی ہیں، سروں میں گولیاں ماری گئیں کراچی میں، نہیں ایسا نہیں ہوا، یہ تو کوئی خبر بھی نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، بندے مارے گئے ہیں، نہیں علامہ صاحب کراچی میں ہوئی، آپ میرے محترم علامہ راجہ صاحب، آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طریقے سے، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، میرا احترام ہے آپ کے ساتھ، گولی والی بات درست نہیں ہے، میرے خیال میں کہیں اور کا واقعہ ہوا، کراچی کا نہیں ہے، ڈیفینیٹلی رپورٹ آپ ہوا سے ہے، احترام کے ساتھ اسپتالوں کہہ کی رہا رپورٹ ہوں، موجود میں ہے، آپ کی بات میں مان دیکھ کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے رضا بھائی آپ کا رسپونڈ آ گیا، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رپورٹ ہوا، لیکن بہرحال یہ ہوتا تو ایک یہ خبر ایسی چھپنے والی ہوتی دیکھ نہیں۔ رہا ہوں، جنازے پڑھے ہم نے نا، ہم نے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے جنازے پڑھے ہیں وہاں پر۔ علامہ صاحب احترام ہے، اچھا بس ٹھیک ہے بھائی، میں رضا بھائی اس کو میں اس سے زیادہ آگے نہ ہی لے کے جائے تو بہتر ہے۔ میں علامہ صاحب سے آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ ہے، مجھے جانتے ہیں، ان سے میں بحث نہیں کروں گا، میں بھی زیادہ ان سے بحث نہیں کر رہا، اس لیے میں صرف سوال ہی کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب مجھے بھی پھنسا دیا آج، مجھے بھی پھنسا دیا کاظمی صاحب، جو میں پھنسا ہوں آپ کو آوائے نا میری سیٹ پہ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ علامہ صاحب کی اتنی یہاں پہ مددم گفتگو کرنے والے میں بھی پھنسا ہوں، سیاسی لوگوں سے بحث کی جاتی ہے۔ علامہ صاحب آپ نے تو سب کو نکالنا ہے، مذاکراتی ٹیم کے ممبر ہیں، پاکستان کی عوام کو بڑی امیدیں ہیں آپ سب سے، جو مذاکراتی ٹیم ہے ادھر حکومت کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ موجود ہیں آپ کی اجازت سے علامہ صاحب سے مجھے ایک ریکویسٹ ہوگی، جی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں علامہ صاحب کہ آپ نے جو بات فرمائی نا شروع میں، جو آپ کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ تھی بہت زبردست تھی کہ ملک کو اس سیاسی عدم استحکام کے دلدل سے باہر نکالنا ہے، اگر یہ مذاکرات صرف پارٹی اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک رہے اور قومی ایشوز پہ بات نہیں فرمائی گئی، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف ریکنسیلیشن، الیکشن میں چلے الیکشن، اگلے الیکشن کیسے ہوں گے، یہ قومی ایشوز ہے نا، تو یہ میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ اگلے سیشن میں قومی ایشوز پر بات کریں، ایجنڈے پہ قومی ایشوز لے کر آئیں، اس کے اوپر بیٹھ کر، اگر لیڈرشپ ایک جگہ بیٹھ گئی، اتنے محترم لوگ بیٹھ گئے، تنزئی صاحب ان کے پیچھے ہیں،
ان کے پیچھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کے مشورہ کریں, تمام لوگوں کو جمع کریں, تو فورم بڑھائیں, اس پہ بڑے بڑے ایشو سے بات کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, ظاہر بات ہے مذاکرات, علامہ صاحب کی سوچ یہی ہے. ٹھیک ہے رضا بھائی, میں دوبارہ آ جاتا ہوں نا پولیٹیکل معاملے پہ.